اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تقدیس، اس کی تکبیر، اس کی تمجید اور اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو آقا نامدار، دنیا کے سردار، فخر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو نصاب پڑھایا اور امت کو جس بات کی تعلیم دی اور امت کی جس نہج پہ، جس طریقے سے تربیت کی، وہ آج امت مسلمہ سے اوجل ہے۔ اسی وجہ سے آج وہ منزل بھی اوجل ہے، وہ اوج ثریا بھی نہیں ہے، وہ فتح و غلبہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ نصاب بھی نہیں ہے، وہ سنت بھی نہیں ہے، وہ تعلیم بھی نہیں ہے۔ اس کی آپ اہمیت کا اندازہ صرف ایک واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا صفحہ دیکھا۔ تورات کسی فلسفی کی سوچ نہیں تھی، اور اس وقت کے کسی طب کا وہ صفحہ نہیں تھا، کوئی اس وقت کی جو کافرانہ سوچ تھی اس کی وہ عکاسی نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس کتاب کا صفحہ تھا جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان رکھتے تھے، اور امت کو بھی یہی تعلیم ہے کہ سابقہ ساری کتابوں پہ ایمان لانا ہے۔ اس کتاب کا ایک صفحہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کی رنگت، اس پہ فرق آ گیا۔ سیدنا عمر کو پتہ نہ چلا، کیونکہ وہ تو اسے پڑھ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورتحال جب سیدنا عمر کو بتائی گئی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی حکم جاری فرمایا، ایک اصول اور ضابطہ۔ وہ کیا تھا کہ لو کان موسیٰ حیا لاتبعتموہ وترکتمونی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے آ جائیں اور تم ان کی پیروی شروع کر دو اور میری اتباع چھوڑ دو گے، مجھے چھوڑ دو گے، تو تم اس وقت گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب کہ تمہیں اپنی منزل نہیں مل پائے گی۔ گمراہ ہونے والے کون تھے؟ وہ یہود تھے، جو اس وقت بھی، اس کے بعد بھی، آج تک بھی اور قیامت تک بھٹکتے رہے، کبھی اپنی منزل کو نہیں پا سکے۔ ہم نصاب، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا تھا، جس کے متعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ انہیں کتاب اور حکمت یعنی دانائی اور حدیث اس کی تعلیم دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو بڑی اچھی طریقے سے ادا کیا، اور آپ یہ بات تو جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور بات کے بارے میں، یعنی جو دنیا سے متعلق ہیں، جو دنیا ہی کی ہوتی ہیں، جن سے معاشرت، کوئی دنیا کا فائدہ نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی علم بھی آپ کو نہیں دیا گیا۔ آپ کو جو دیا گیا وہ وحی کی روشنی میں، اور اسی کی روشنی میں پھر سارے یہ مراحل وہ طے کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ آپ نے دوسروں تک پہنچانا تھا،
تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر لوگوں کی ایک مجلس قائم کرنے کے لیے، کیونکہ اس دور میں جمع ہونا مشکل تھا، یعنی ایسے سمجھ لیں اس دور میں دفعہ 144 جو ہے وہ لگی ہوئی تھی اور وہ مسلمانوں کو کسی جگہ پہ اکٹھے نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم ان کا انتخاب کیا۔ وہ ایک نوجوان صحابی تھے، 16 سال ان کی عمر تھی، اور کسی کے ذہن میں بھی نہیں یہ جا سکتا تھا کہ مسلمان اس گھر میں جا کے جمع ہوتے ہوں گے۔ وہ ایک خفیہ ٹھکانہ بنایا گیا تاکہ مسلمانوں کی تربیت ہو سکے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو مہاجرین تھے وہ بھی آ گئے، تو پھر یہاں پہ بہت ساری تفصیلات کو ہم چھوڑتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور مسجد نبوی کے ساتھ ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا، ایک ادارہ تعلیم قائم کیا۔ وہ ادارہ ہے جسے تاریخ صفہ کے نام سے جانتی ہے، اور اس میں جو پڑھنے والے تھے، اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لینے والے تھے، وہ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں۔ آج کے اس سیاسی کھینچا تانی کے دور کے اندر آپ کو میں اصل منزل کی طرف لیے چلتا ہوں کہ مسلمانوں کی منزل ہے کیا تھی، یہ کر کیا رہے ہیں، ان کے ذمے کیا تھا، اور انہوں نے کیا کام شروع کر دیے۔ اپنی تباہی، اپنی نسلوں کی تباہی، ملک کی تباہی، ایسے حالات میں ہم اگر اصل دین کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر کب آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ یہ صفہ کے اصحاب جو تھے، جو لوگ وہاں پہ آتے تھے، ان میں اکثریت مہاجرین کی تھی، کیونکہ وہ جب مکہ سے ہجرت کی انہوں نے، تو وہ یہاں پہ آ کے حالات ایسے نہیں تھے فوری طور پہ کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے، تو انہوں نے یہ کیا کہ صفہ کے نام سے اس جگہ کے اندر جس پہ صرف چھت تھی اور سامنے دیوار کوئی نہیں، کوئی کھڑکی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، اسی کو صفہ کہتے ہیں۔ اگر وہ کمرہ بن جائے وہ تو کمرہ ہوتا ہے، غرفہ ہوتا ہے، بیت ہوتا ہے، لیکن صفہ اسی کو کہتے ہیں جس کے اوپر چھت نہ ہو۔ ان کے بارے میں آج مختلف نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق ان کے بارے میں یہ مشہور کیا کہ یہ تارک الدنیا تھے، دنیا سے ان کو کوئی شغف نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، بس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور پڑھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، وہ دنیا کے سارے معاملات اور سارے مراحل ان کو بھی اختیار کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم اور تربیت لینے کے لیے، وہ وقف کیا تھا۔ انہی میں سے ایک صحابی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں غسیل الملائکہ کے نام سے آپ جانتے ہوں گے۔ یعنی احد میں ان کی شہادت ہوتی ہے، احد میں شہید ہوتے ہیں سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، صحابہ کرام کو نہیں دکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، ایک ہی چیز ہے، صحابہ کو نظر نہیں آ رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قادر ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ احد میں جب وہ شہید ہوتے ہیں تو فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں، اسی لیے غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں۔ تو وہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے، اور ان کی جب شادی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے رات بسر کی، اور یہ ضروری نہیں کہ ابتدائی، یعنی ان کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلقات قائم کیے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر یہ دن کا وقت ہوگا ظاہر، تو اس کے بعد انہوں نے غسل نہیں کیا۔ آواز آ گئی کہ میدان کے لیے نکلنا ہے، جنگ کے لیے نکلنا ہے، تو وہ نکلے اور جام شہادت پا گئے، پی گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے انتظام کیا ان کی اس طہارت کے لیے کہ فرشتوں سے کہا کہ تم اس کو غسل دو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعزاز کی یہ باتیں ہیں کہ ہم کسی کے سامنے آ جائیں، نمایاں ہو جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ میرے دوستو، اعزاز کی باتیں یہ ہیں
کہ انہوں نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا کہ میں غسل کر کے چلا جاؤں اسی حالت میں چل پڑے، کیونکہ غسل جو ہے وہ نماز کے لیے ضروری ہے، جہاد کے لیے غسل ضروری نہیں تھا۔ یہ ان کی سوچ اور ان کی فکر تھی۔ تو انہی میں سے یہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی اصحاب صفہ میں سے سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نقل کرتے ہیں، اور مشہور فرمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ میرے بعد میرے خلفاء کی اتباع کرنا اور عضو علیہا بالنواجذ، اور مضبوط داڑھوں سے ان کے احکام کو پکڑ لینا ہے، اور سنت کو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، مجھ پر تم پر میری اور میرے خلفاء کی سنت، اس کو لازم پکڑنا یہ ضروری ہے، اور اس کو مضبوط دانتوں سے پکڑ لینا۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات بیان کرتے ہیں کہ جب آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے تو تب ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی الوداع کہنے والا خطاب کرتا ہے، یعنی جس نے اس کے بعد رخصت ہو جانا ہو، موعظۃ مودع، ایسے جیسے کوئی دنیا چھوڑ کے جا رہا ہو، ہمیں ایسے فیل ہو رہا تھا۔ تو وہ سارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، جو آپ کی کیفیات ہیں، وہ انہوں نے ایسے بیان کی۔ ان کا مشن یہ تھا کہ ہم جس کے لیے ہم نے اسلام قبول کیا، اب ہماری ساری قد و کاوش، کوشش، جستجو اب وہ اسی کے لیے ہوگی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نثار ہوں گے، اب اسلام پہ اپنی جانیں قربان کریں گے، اس کے علاوہ تو ان کی کوئی سوچ ہی نہیں تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی جنہیں رازدان نبوت بھی کہا جاتا ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی اصحاب صفہ کے ایک اسٹوڈنٹ تھے۔ اسی صفہ کے چبوترے میں انہوں نے تعلیم پائی، اہمیت دی، اور انہوں نے یہ مقام پایا کہ آج علامات قیامت کے متعلق، فتنوں کے متعلق بہت سی احادیث مبارکہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کے آگے بیان کی، اور وہ بیان ہوتی ہوتی محدثین تک پہنچی، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ قیامت کے قریب کیا کیا ہونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا، کیسی جنگیں ہوں گی، کیسے حالات ہوں گے۔ ان میں سے بہت سا حصہ اس فرد کی کاوش ہے جسے دنیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ خود بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، اور ان کے والد احد میں مسلمانوں ہی کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے غلطی سے۔ ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں خود مسلمانوں کے حملوں سے وہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی مسلمانوں کے بارے میں ایسا کوئی تصور نہیں رکھا، حالانکہ وہ بھی مسلمان تھے۔ جب حالات ایسے ہوتے ہیں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو احد میں ایسی صورتحال پیش آئی، لیکن انہوں نے ان مسلمانوں کے متعلق جن کے ہاتھوں سے وہ شہید ہوئے ان کو کچھ نہیں کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، کبھی ایسے ہو بھی جاتا ہے، کوئی انہوں نے ظاہر جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ تو یہ جو صفہ کے لوگ تھے، ان کا جو اوڑھنا بچھونا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا پڑھاتے تھے؟ قرآن مجید اور احادیث نبویہ، اپنے فرامین سے انہیں آشنا کرتے، اور انہی میں سے ایک نامور شخصیت وہ ہیں جنہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بھی اصحاب صفہ میں تھے۔ یہ خیبر کے بعد یعنی 7 ہجری کے بعد تب یہ مسلمان ہوئے، تو اس وقت سے لے کے 11 ہجری تک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی ہوئی، تو یہ تقریباً 4 سال کا عرصہ یہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا ہے۔ لیکن اتنی کاوش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرامین حاصل کیے، سب سے زیادہ جو فرامین بیان کرنے والے ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی تھی۔ انہوں نے عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کا فرمان کبھی بھول جاتا ہوں
کیونکہ جب زیادہ فرامین یاد ہو، مثلا آپ کو اگر ایک حدیث یاد ہے وہ تو بڑی کنفرم یاد ہوگی، لیکن آپ کو اگر بہت ساری احادیث میں سے فرق کرنا پڑے کہ کون سا فرمان کیسے ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے اور کیا اس کے بارے میں آپ نے تفصیلات بیان کی، تو پھر ایک خدشہ ہوتا ہے کہ آپس میں اختلاط نہ ہو جائے، شروع حدیث کہیں سے کی جائے، ختم کہیں پہ کی جائے، ایسے ممکن ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم کپڑا بچھاؤ۔ انہوں نے کپڑا بچھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر لپیٹا لگایا، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان میں بھول نہیں سکا، مجھے ازبر رہا، جیسے سنا تھا ویسے میں نے اس کو یاد کیا۔ تو یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انسٹیٹیوٹ کے، اسی صفحہ کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، جنہوں نے دیکھیے کیسا ایک امت پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ امت اس احسان کو بدلہ اس کا نہیں دے سکتی، انہوں نے جو کیا۔ ہاں کئی لوگ ایسے موجود ضرور ہیں جو ان کے ان احسانات کا بدلہ کسی اور رنگ میں دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان سے عداوت رکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اتنی احادیث کیسے بیان کر دیں۔ وہ خود کہتے ہیں اس دور میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات تھی کہ یہ بہت ساری احادیث بیان کرتے ہیں، دوسرے صحابہ نہیں بیان کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے جو مہاجرین تھے بھائی، جو ہجرت کر کے آئے تھے، تو وہ بازار میں سودا سلف اور تجارت اس میں مگن رہتے تھے، جو انصار تھے وہ زراعت میں مگن رہتے تھے، تو میں ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا تھا۔ تو آج دیکھیے اس دنیا میں اگر کوئی روشنی آپ کو دین کی، توحید کی، رسالت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اگر روشنی ملتی ہے، تو وہ ان صفحہ کے ان لوگوں کا ضرور ہمیں ممنون احسان ہونا ہے، جنہوں نے اتنی قربانیاں دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہمارے لیے جمع کیا، بعد والوں کے لیے جمع کیا۔ تو آج ان کے ان احسانات کا بدلہ کئی لوگ ایسے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حدیثیں نعوذ باللہ گھڑا کرتے تھے، تراشتے تھے اور وہ بیان کر دیتے تھے، یہ صرف اس لیے ہیں کہ وہ احادیث ان کے اس موقف کے خلاف جاتی ہیں جن پہ انہوں نے اپنے مذہب کی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ بغض ابو ہریرہ سے نہیں ہے، بغض ان احادیث مبارکہ سے ہے جو ان کے موقف کی تائید میں نہیں ہے، جو انہوں نے نقطہ نظر بنایا ہے۔ میں واضح کہوں گا، اس سے مراد وہ اہل تشیع ہیں، شیعہ ہیں، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑے واضح الفاظ میں تنقید کرتے ہیں، نقد کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا، ان کے بارے میں دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کو، اس اپنے چھوٹے سے بندے کو، عبیدہ کا ہذا، اس چھوٹے سے بندے کو اور اس کی والدہ کو مومنوں کے نزدیک محبوب بنا دے۔ اس دعا پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا یقین تھا، وہ کہنے لگے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ قیامت تک جو بھی مومن آئے گا وہ مجھ سے اور میری والدہ سے محبت کا اظہار ایسے کیا کرے گا۔ اور آج جو واقعی مومن ہیں، جن کے دل میں ایمان موجود ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ تو وہی صفحہ، اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے، جو ان کا خیال رکھتے تھے، آج وہ ہم سے اوجھل ہے۔ آج ہمیں صفحہ نہیں چاہیے، آج ہم ایسے ادارے چاہتے ہیں جہاں پہ مغربی فلسفہ پڑھایا جائے، جہاں پہ بڑے لمبے چوڑے پروفیسر، قد کاٹ کے مالک، وہ آپ کو مغربی فکر پڑھائیں اور آپ کو مینجمنٹ سکھائی جائے، آپ کو یہ بینکنگ کا نظام سکھایا جائے۔ ان سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم سے جو اصل منزل چھوٹی، وہ اصل دکھ کی بات ہے۔ جو ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصاب چھوٹا، وہ دکھ کی بات ہے۔ وہ قرآن مجید جو ہم سے چھوٹا، اس پہ دکھ کی بات ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ جو حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں، اس کو تو نہ چھوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے، صحیح حدیث ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت سے بہت سی علامات بیان کی، اور ایک اس حدیث کے اندر جو میرے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَيُقْرَأُ الْمُثَنَّاتِ، کہ مثنات پڑھایا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا یہ کیا مثنات کیا لفظ ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ لا ينکرہ احد، کوئی بھی اس کو ناپسند نہیں سمجھے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا یہ کیا کر رہے ہو تم، قرآن مجید کو چھوڑے بیٹھے ہو، یہ کیا تم پڑھ رہے ہو، یہ کون سا فلسفہ ہے، یہ کون سی فکر ہے، یہ کون سا تمہاری تعلیم ہے، کوئی بھی اسے ناپسند نہیں کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی کہ یہ مثنات ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثنات یہ ہے کہ کل ما استکتبہ، کہ قرآن مجید کے سوا کتاب اللہ، قرآن مجید کے علاوہ جو کچھ بھی لکھا لکھایا پڑھایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مثنات ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی۔ اس حدیث کی روح سے ہمیں بالکل واضح سمجھ آتا ہے کہ قیامت کے قریب کتاب اللہ کو اور اس کی شرح حدیث نبویہ کو، کیونکہ کتاب اللہ کی تعلیم، کتاب اللہ کا علم اس وقت پورا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ حدیث نبویہ کو نہیں ملائیں گے۔ تو اس کتاب اللہ سے مراد کتاب اللہ بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرما دی تھی کہ قیامت کے قریب ان کو چھوڑا جائے گا اور اس کے علاوہ بہت کچھ پڑھا جائے گا۔ تو مجھے بتائیے آج امت مسلمہ کی یہی صورتحال نہیں ہے؟ تو پھر وہ امن، وہ راحت، وہ فتح، وہ غلبہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے جب ہمارے نصاب میں، ہمارے تعلیم میں ایسی کوئی بات ہوگی نہیں؟ ہم کیسے اس منزل تک پہنچ پائیں گے؟ ہماری تو وہ صورتحال ہے جو بنی اسرائیل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فتح ان کے لیے لکھ دی بیت المقدس کی، تو اس وقت تو ان کے بڑے گئے نہیں۔ یہی جو یہودی ہیں ان کے بڑے تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ کتب اللہ لکم، کہ یہ بیت المقدس کی فتح تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، تم نے بس وہاں پہ جانا ہے اور تم ہی غالب ہوگے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے تھے۔ لیکن یقین کیجئے انہوں نے اپنے نبی کی بات کو، اللہ کے اس وعدوں کو ایک پر کی بھی حیثیت نہیں دی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے اس زمین کو ان کے لیے حرام کر دیا۔ یتیہون فی الارض، وہ زمین پہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے، ادھر سے ادھر جاتے رہے اور حیران اور ششدر وہاں پہ گھومتے پھرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ ان سے چھین لیا۔ وہ فرعون سے نجات دینے والے اللہ نے ان کو اس طریقے سے رسوا کیا۔ تو ہماری حالت بھی وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں دی کہ یہود سے تمہارا مقابلہ ہوگا اور تم یہود پہ غالب آؤ گے۔ یہودی چھپیں گے درخت کے پیچھے، پتھر کے پیچھے، تو ہمیں وہ یعنی ایسے سمجھے کہ یہ ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے کہ یہود سے جنگ ہونی اور ہم نے غالب آنا ہے، لیکن ہم پھر بھی ان سے ڈرے بیٹھے ہیں، ہم اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں۔ جو جنگ ہوتی ہے، جسمانی جنگ جو میدان کارزار میں ہوتی ہے، وہ تو جنگ ایک بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ ہم تو یہود کی میڈیا وار کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ جو یہودیوں نے ہمارے ملک کے اندر، بیرون اسلامی ممالک اور جو دیگر ان کے خلاف جو سازشیں، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ ہم کسی اور کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ لڑیں گے؟ ہم تو میڈیا کے محاذ پہ ان سے ہارے ہوئے ہیں، ہم معاشی میدان میں ان سے ہارے ہوئے ہیں، ہم جسمانی طور پر یا میدانوں میں جا کے ان سے فتح حاصل کیسے کر سکیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعلیم کو اس صفحہ کے اندر عام کیا، وہ تعلیم آج عام کرنے کی ضرورت ہے، وہ خالص تعلیم۔ صفحہ کے متعلق کئی لوگوں نے تصوف سے اس کو ماخوذ قرار دیا کہ صفحہ جو ہے نا تصوف سے ہے، وہ کہتے ہیں یہ سارے صوفی تھے۔ ایسا نہیں تھا، یہ اپنا اپنا نقطہ نظر ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ کسی بھی اینگل سے دیکھنا چاہیں اور اس سے اپنے مقصد کے نتیجے نکالیں، یہ تصوف نہیں تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ کاربند تھے۔
اور اس کے لیے انہوں نے اپنی صلاحیتیں صرف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی زندگیاں نثار کر دی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے صفہ میں سے اس موٹے کپڑے کی وجہ سے شکایت کی، جس کی وجہ سے آپ خود بتائیے کہ مدینہ منورہ کے اندر ٹمپریچر کیا ہو سکتا ہے، گرمی ہو، گرم کپڑے ہوں اور کھجور کی چھت کے نیچے وہ رہ رہے ہوں تو گرمی کا عالم کیا ہوگا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے بارے میں عرض کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر کعبہ کے پردوں جیسے لباس بھی ملے تو میں تمہیں پہنانے کے لیے تیار ہوں۔ مثل استار الکعبہ، مسند احمد کی روایت اٹھا کے دیکھیے کہ مجھے کعبہ کے پردوں جیسے لباس بھی ملے تو میں تمہیں پہنانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ شکایت کرتے تھے کہ مسلسل کھجوریں کھانے کی وجہ سے ہمارے پیٹ کے اندر گرمی ہو گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پاس گوشت ہو، میرے پاس روٹیاں ہو تو وہ میں تمہارے لیے پیش کروں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوتی ہے چار ہجری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ تم نے چاندی وہ دینی ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ بچے کے بالوں کے برابر چاندی جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ چاندی جو ہے اصحاب صفہ کو دینی ہے، یعنی ان پہ خرچ کرنا ہے۔ آج امت مسلمہ کی حالت یہ ہے کہ یہ دین پہ، خالص علم پہ خرچ کرنا نہیں چاہتے، یہ رفاہ عامہ کے کاموں پہ سب کچھ لٹانا چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر ہم نے ان چراغوں کو روشن نہ رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس اہم ترین مقصد کو اپنے سامنے نہ رکھا، تو مجھے بتائیے ہم آنے والے نسلوں کو علم اور دین کے ایسے منصب پر چھوڑ کے جائیں گے؟ نہیں ہوگا۔ دین ان سے چھوٹ جائے گا، دین روٹ جائے گا، دین نہیں پڑھا جائے گا، نہیں پڑھایا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ بیان کیا، اور سورہ منافقون کے اندر بیان کیا، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہ وہ لوگ جو منافق ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاس ہے نا، ان پہ کوئی خرچ نہ کرو تاکہ یہ سارے چلے جائیں، ان پہ خرچ نہ کرو تاکہ یہ سارے یہاں سے بھاگ جائیں، چلے جائیں۔ لیکن وہ تھے کہ انہوں نے ہر چیز برداشت کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ جو اعزاز ہیں یہ کیسے ملتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ تم نے چاندی اصحاب صفہ پہ خرچ کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو کہے بغیر ہی انہوں نے وہ چاندی جو بنتی تھی وہ اصحاب صفہ پہ خرچ کر دی۔ کہتی ہیں کہ جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تعلیم دی تھی میں نے حضرت حسین کی ولادت پہ بھی ایسے ہی کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا، اور وہ مشہور حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسبیحات سکھائی تھی، جب غلام آئے، لونڈیاں آئیں، تو ان کی خواہش تھی کہ ہمیں بھی کوئی لونڈی ملے تاکہ وہ ہمارے کام کاج کر دیا کرے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایسے نہیں کر سکتا کہ میں اہل صفہ کو ایسے ہی چھوڑ دوں کہ ان کے پیٹ ان کی کمروں کے ساتھ لگے ہوں اور تمہیں میں غلام اور لونڈیاں تمہیں دے دوں۔ اپنی اولاد سے زیادہ ان اہل صفہ کا خیال رکھا،
آج وہ اہل صفا، ان کا منہج، ان کی تعلیم آج امت کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا ایک بہت بڑا مظہر تھا، آج اس کی کوئی حیثیت ہمارے ہاں نہیں ہے۔ تو جب اس کی حیثیت نہیں ہے تو پھر ہم اس نتیجے پہ بھی نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر یہ شعور پیدا فرما دے، یہ اپنے قیمتی بیٹوں کو، اپنے پیاروں کو دین کے لیے نکالیں، خرچ کریں، اپنی بیٹیوں کو دین کے لیے وقف کریں، علم کے لیے۔ آپ کو ٹھیک ہے یہ تانے ملیں گے کہ تم کیا بنا رہے ہو ان کو، اس سے معاشرے میں کیسے ان کی اٹھان ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے صرف کرنے والوں کو، صلاحیتیں لگانے والوں کو کبھی رائیگان نہیں کرتا۔ یہ اس کے وعدے ہیں اور انشاءاللہ ضرور پورے ہوں گے۔ باقی دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ اس کا صلہ ضرور پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وابستگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي